ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ قدیم زمانے میں ایک شہر تھا، بتایا جاتا ہے جو آج کے ترکی میں موجود ہے۔ اس شہر کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، اور جو کوئی اللہ واحد کی عبادت کرتا اسے سزائیں دیتا۔ لیکن چند نوجوان ایسے تھے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں نے کہا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ جب بادشاہ کو علم ہوا کہ یہ نوجوان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، اس نے انہیں پکڑنے کا حکم دیا۔ یہ نوجوان اللہ پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، شہر کو چھوڑ دیا اور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ قرآن کہتا ہے، تم غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلائے گا۔ ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ قرآن فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو غار میں گہری نیند سلا دیا۔ یہ نیند کوئی عام نیند نہیں تھی، وہ 300 سال قمری حساب سے سوئے رہے۔ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا۔ سورج جب نکلتا تو ان کے دائیں طرف سے گزرتا، جب ڈوبتا تو بائیں طرف سے، تاکہ سورج کی تپش براہ راست ان پر نہ پڑے۔ ان کے جسم وقت کے ساتھ بوسیدہ نہ ہوئے۔ جب اللہ نے چاہا وہ بیدار ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ کچھ نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ تم بازار جاؤ، چپکے سے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، اور دھیان رکھنا کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ لیکن جب وہ شہر پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ شہر بدل چکا تھا، بادشاہ بدل گیا تھا، لوگ اب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس نے جو سکے نکالے وہ پرانے زمانے کے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو سینکڑوں سال پرانے سکے ہیں۔ پھر لوگ اس کے ساتھ غار تک گئے۔ جب سب نے دیکھا کہ واقعی یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں پرانی داستانیں سنائی جاتی تھی، اللہ نے ان کی نیند کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ جب یہ حقیقت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آرام دے دیا۔ اللہ نے ان کی نیند کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ جب یہ حقیقت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آرام دے دیا، وفات دے دی۔ لوگوں نے کہا، ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے تاکہ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں یاد کرے، اسے دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ایمان، اللہ پر بھروسہ اور حق پر ثابت قدمی بیان ہوئی ہے، جو دجال کے فتنوں سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، ان کا چوتھا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، ان کا 8واں کتا تھا۔ قرآن نے واضح نہیں کیا کہ وہ کتنے تھے، بلکہ فرمایا، کہہ دو میرا رب ان کی گنتی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کے مطابق وہ 7 نوجوان اور ایک کتا تھا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، چاہے دنیا مخالف ہو۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہر کام بالآخر عزت اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، مزید معلوماتی ویڈیوز، اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل رشید علی وائس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔